محترم دوستو، پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حسد کرنے والے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک قافلہ وہاں پہنچا اور اس قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر ایز اے سلیو سیل کر دیا۔ اب سٹوری کا نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ ایجپٹ سٹی میں تقدیر یوسف علیہ السلام کے لیے نئے امتحان لے کر آئی۔ جب کاروان ایجپٹ سٹی میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ منظر انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ ایک نبی کا بیٹا قیمتی ٹریزر سے بڑھ کر چند درہموں میں سیل کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی شان کا نقش ان کے چہرے میں رکھا تھا۔ مصر کے منسٹر، جسے قرآن میں عزیز مصر کہا گیا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی آرڈینری غلام نہیں ہے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو فوراً خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اکرمی مثواہ، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، شاید یہ ہمیں بینیفٹ پہنچائے یا ہم اسے اڈاپٹ کر لیں۔ ایک سلیو بن کر آنے والے یوسف علیہ السلام اللہ کی بلیسنگ سے ایک نوبل فیملی میں جگہ پا گئے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں آزمائش کا نیا ڈور کھلنے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھا۔ وہ بااخلاق، دیندار اور نیک سیرت تھے۔ پورے محل میں بلکہ پورے شہر میں ان کی خوبصورتی اور کیریکٹر کی شہرت پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت اور نالج عطا کیا۔ وقت گزرتا گیا اور زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت کی آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے کئی بار اپنے دل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا تو اس نے ڈورز بند کر دیے اور زلیخا یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، آج میں تیرے لیے ریڈی ہوں، آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً پناہ مانگی، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا ماسٹر ہے، اس نے مجھے اچھا سٹیٹس دیا ہے، بے شک ناانصافی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور ان کے پیچھے پیچھے زلیخا بھی بھاگنے لگی، اور اچانک دروازہ کھلا اور سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً یوسف علیہ السلام پر بلیم لگا دیا کہ جس نے تمہاری بیوی پر برائی کا ارادہ کیا ہو، اس کی سزا قید یا سخت عذاب کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے پورا سچ بیان کر دیا کہ یہی عورت مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ پھر زلیخا کے ایک ریلیٹیو چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ اگر کرتا فرنٹ سائڈ سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر بیک سائڈ سے پھٹا ہو تو یوسف سچے ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو کرتا بیک سائڈ سے پھٹا ہوا تھا تو عزیز مصر نے کہا، یوسف تم اس سے اگنور کرو، اور عورت سے کہا، تو معافی مانگ اپنے گناہوں کی، یہ تیرے دل کی فریب کاری ہے۔ ایجپٹ کی عورتوں میں بات پھیل گئی، سب کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے ایک دعوت رکھی اور سب عورتوں کو انوائٹ کیا اور ان کے ہاتھ میں چھریاں دے دی۔ پھر کہا، یوسف ذرا آؤ ان کے سامنے۔ جب یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے آئے تو عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ کہنے لگی، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس پر تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ میں نے اسے لبانے کی کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی اور ذلیل کر دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، قید خانہ مجھے ان عورتوں کے فریب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر تو نے مجھے ان کے مکر سے نہیں بچایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔
यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर दी गई, मगर आजमाइश खत्म न हुई। कुरान मजीद में है कि जिस कैद खाने में वो थे, 2 नौजवान भी उनके साथ दाखिल हुए। दोनों ने एक ख्वाब देखा तो सुबह उठकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपना ड्रीम बयान करने लगे, और उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरा बोला, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं ब्रेड अपने सर पर उठाए हुए हूँ जिसमें से बर्ड्स खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम्हारा खाना तुम्हारे पास आ जाएगा उससे पहले मैं तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर बयान करूंगा। ये नॉलेज मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैं उन लोगों के रिलीजन पर नहीं हूँ जो अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाते हैं। यहाँ पर जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदियों को तौहीद की दावत दी। यूं कैद खाना भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तबलीग और सब्र का मैदान बन गया। उनकी नरमी, हिकमत और तकवा सबके दिलों को बदलने लगी। मुहतरम दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को झूठे इल्ज़ाम में कैद कर दिया गया, मगर अल्लाह उनके साथ था। जल्द ही एक नया ड्रीम, एक नई अपॉर्चुनिटी और तकदीर का एक नया डोर खुलने वाला था, क्योंकि जिसे अल्लाह बुलंद करना चाहे उसको कोई जंजीर रोक नहीं सकती। अगले हिस्से में हम देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद से रिहाई, बादशाह के ख्वाब की ताबीर और यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र के खजाने का निगहबान बनना। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।